فوجی من موجی میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ میجر رضا. کہیں نہ جائیے گا اس لیے کیونکہ آج میں آپ کو ایک ایسا مزیدار قصہ سناؤں گا جو ہمارے ایک جو لوگ دیکھتے ہیں پروگرام، ان میں سے ایک جو ہیں انہوں نے مجھے ای میل کی اور بڑی خوبصورت ای میل کی، اور ای میل میں انہوں نے پورا قصہ جو ہے وہ اردو میں لکھ کے بھیجا. تو وہ مزاحیہ قصہ میں آپ کو سناؤں گا، اور اس کے بعد آج کے پروگرام میں کچھ کامنٹ شامل کروں گا کہ جو وقتاً فوقتاً پروگرامس میں دیتے رہتے ہیں. ایسے ایسے دلچسپ کامنٹ ہیں کہ کافی دیر میں ان کو سن کر اور پڑھ کر محظوظ ہوتا رہتا ہوں. تو سب سے پہلے چلتے ہیں آج کے قصے کی طرف. تو یہ قصہ ہے فوجی کان، کیونکہ کسی نے بریگیڈیئر صاحب کو کان پکڑوا دیے. تو یہ میری سکرین آپ کو نظر آ رہی ہوگی. محمد عمران عثمانی صاحب، انہوں نے یہ قصہ بھیجا ہے سعودی عربیہ سے، اور انہوں نے لکھا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویسے یہ اچھا ہے، سعودی عربیہ میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ پورا کہتے ہیں. اور انہوں نے لکھا ہے کہ سر جان کی امان چاہتے ہوئے میں بھی ایک قصہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے فوجی قصوں نے مجھے بھی ایک دلچسپ واقعہ یاد دلا دیا. اگرچہ میں خود فوجی نہیں ہوں، لیکن پاکستان میں جتنا عرصہ ملازمت کی وہ اکثر فوجی علاقوں میں گزری ہے. لیکن یوں سمجھیے کہ بچپن سے ہی میرا تعلق فوجی کمیونٹی سے رہا ہے، کیونکہ میرے والد صاحب کا بھی کام اکثر فوج سے منسلک رہتا تھا. تو انہوں نے کہا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ان کے چچا جو ہے ایک فوجی ادارے میں کنسٹرکشن کا کام کر رہے تھے، اور انہوں نے کافی بڑا سول کا کانٹریکٹ لیا ہوا تھا. اور اس ادارے کے جو چیئرمین تھے وہ ایک بریگیڈیئر صاحب تھے، جو کہ ایک اچھے، وہ لکھ رہے ہیں کہ ایک اچھے نرم خو، نرم مزاج اور نیک دل طبیعت کے بریگیڈیئر صاحب تھے. تو انہوں نے کہا کہ ان کی نرم مزاجی کی مثال یہ ہے کہ وہ صبح کے وقت جو ہے واک کرتے ہوئے اپنی گارڈ کے ساتھ جو ہے وہ کمپنی کی لیبر کے پاس آ جاتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کے تو وہ گپ شپ بھی لگاتے تھے، اور ساتھ جو ہے وہ ان سے معلوم کرتے تھے کہ کام کس طرح چل رہا ہے، کیا کر رہے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس دوران ان کے جو سیکیورٹی کے اہلکار تھے، مطلب جو بریگیڈیئر صاحب کی پروٹیکشن ہوتی تھی، وہ ان سے دور دور کھڑی رہتی تھی. تو انہوں نے کہا ایک دن یہ ہوا کہ وہ انسپیکشن کرنے کے لیے آئے، اور انہوں نے جو ہے میرے چچا جو خان صاحب تھے، انہوں نے میرے چچا کو کوئی کام تھا کہ جو صحیح نہیں ہوا تھا، اور اس کے اوپر جو ہے بریگیڈیئر صاحب تھوڑے ناراض تھے. تو وہ ہوا یوں کہ وہ دونوں جو ہے اس کے ساتھ واک کرنا شروع ہو گئے، اور واک کرنے کے دوران بریگیڈیئر صاحب نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور کان پکڑ کے انہوں نے کہا کہ اللہ اللہ خان صاحب آپ سے اتنی بڑی غلطی کیسے ہو سکتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی بریگیڈیئر صاحب ابھی وہ کان کو پکڑ کے اس طرح توبہ توبہ کر ہی رہے تھے کہ تھوڑی دیر میں خان صاحب نے جو ہے نا بریگیڈیئر صاحب کے کان میں کچھ کہا، اور جب کچھ کہا تو انہوں نے فوراً کان چھوڑ دیے، اور پھر جو ہے نا مسکراتے ہوئے دونوں واک کرتے ہوئے آگے چلے گئے. تو انہوں نے کہا کہ جب وہ چچا واپس آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا کہتے ہیں اس کو، آپ نے کیا کہا تھا بریگیڈیئر صاحب کو؟ تو انہوں نے کہا کہ جی بریگیڈیئر صاحب نے کان پکڑے کہ جی توبہ توبہ خان صاحب آپ سے یہ غلطی ہو گئی ہے. تو میں نے جی فوراً جو ہے نا بریگیڈیئر صاحب کو یہ کہا کہ دیکھیں سر آپ کان چھوڑ دیں، یہ نہ ہو آپ کی گارڈ دیکھے کہ جی میں نے بریگیڈیئر کو جو ہے نا وہ کان پکڑوا دیے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ سن کر ہم سب ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گئے، اور مجھے عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے یہ قصہ یاد آ گیا، تو اس لیے میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اور انہوں نے کہا کہ جی مزید بھی کوئی اچھے قصے ہوئے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو یہ بڑا اچھا زبردست قصہ تھا. عثمان صاحب کے لیے جو ہے نا عمران صاحب کے لیے میں تھوڑا سا میوزک اور شکریہ ادا کروں گا ان کا، اور مجھے یقین ہے کہ اسی طریقے سے آپ اپنے قصے بھیجتے رہیں گے. وہ اس لیے کہ فوجی ہیومر جو ہے نا، فوجی لائف جو ہے، وہ جو بھی ایک دفعہ فوج کو ٹچ کر لیتے ہیں نا، چاہے فوج اس کو ٹچ کر لے یا وہ فوج کو ٹچ کر لے، تو پھر اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ پاک فوج کو سلام. تو پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ پاک فوج کو سلام اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی عزت سے کہتے ہیں، دل سے کہتے ہیں اور اس طرح. لیکن پھر جب میں نے فوج میں خود زندگی گزاری، کچھ مطلب وہ جس طرح کہتے ہیں کہ فوجیوں کے اتھے چڑھے، تو پھر مجھے پتہ چلا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سر آپ کی وہ عقل نہیں لکھتے، بس وہ کہتے ہیں کہ سر آپ کی عقل کو سلام. کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہوا ہے کہ کئی دفعہ افسروں کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے، تو جب ان کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے لوگ اپنا سامان جو ہے فوج میں وہ کہتے ہیں کہ جی اسٹیشن ٹو اسٹیشن میں سر سامان سارا موو کرتا ہوں. تو بہت سارے فوجیوں نے اپنی پیکنگ، اپنا سامان، اپنی ساری چیزیں اسی طریقے سے رکھی ہوتی ہیں. اسی طرح یونٹیں جب موو کرتی ہیں تو وہ بھی بہت سارے ٹرک ہائر کرتی ہیں سول سے، اور وہ ساتھ لے کے جاتی ہیں. تو کبھی میں کوشش کروں گا کہ مجھے کوئی ایسا ٹرک والا مل جائے کہ جو یا تو کسی فوجی افسر کا سامان لے کے گیا ہو، یا کسی یونٹ کا سامان لے کے ہو، یا وہ کہیں فوجی ایریا میں گیا ہو، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اس کے پاس بڑے قصے ہوں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹرکوں پہ بھی ایک پروگرام انشاءاللہ کروں گا کہ ٹرک کے پیچھے کیسے خوبصورت قسم کے جو ہے نا وہ شعر اور کیسی باتیں، جس طرح وہ کہہ رہا، کسی نے لکھا تھا کہ جی پورے دل کو اسلام آباد کی طرح کنٹینر بنا رکھا ہے.
تو اس طرح کے قصے میں آپ کو سناؤں گا. تو اس میں یہ ضرور ہوتا تھا کہ وہ فوجی وہ سویلین جو ہے جب ٹرک لے کے کسی کینٹ میں پہنچتا تھا تو وہاں پہ افسر کہیں آگے پیچھے ہوتا تھا, پیچھے وہ کسی صوبیدار یا حوالدار کے ہتھے چڑھ جاتا تھا, اور اس کے بعد جو پی ٹی پریڈ سول ڈرائیور کی ٹرک ڈرائیور کی میں نے دیکھا ہے کہ جو صوبیدار صاحب حوالدار صاحب وہاں پہ کراتے ہیں, تو اس کے بعد یقیناً اگر میں بھی وہ ٹرک ڈرائیور ہوتا تو میں بھی کسی پینٹر کے پاس جاتا اور اسے کہتا کہ یار پیچھے لکھو پاک فوج کو سلام اور اس لیے کہ بس میری طرف سے سلام, دوبارہ میں آپ کو انشاءاللہ کبھی نہیں ملوں گا. تو اینی ویز آن اے لائٹر نوٹ, محمد عمران عثمانی صاحب کا یہ خوبصورت قصہ میں نے کہا میں آپ کو سنا دوں, اور اس کے ساتھ میں کچھ کامنٹس بھی شامل کرنا چاہتا تھا. میری اسکرین پہ آپ کو کامنٹس نظر آ رہے ہوں گے. تو یہ پہلا کامنٹ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو, جو جرنیل اور کیپٹن سمی پہ تھا, اس پہ عمر آفیشل نے لکھا کہ سر بہت مزہ آیا, بہت مزاحیہ فوجی سواگرات پہ. فروخ شبیر صاحب بڑے سخت کامنٹ کرتے ہیں, انہوں نے لکھا یار میجر صاحب مہمان کو بھی کچھ بولنے کا موقع دیا کریں. جناب میں آپ کی باتیں سن رہا ہوں, اب میں مہمانوں کو زیادہ بولنے کا موقع دیتا ہوں, ٹھیک ہے جی. تو اسی طریقے سے اگر آپ نیکسٹ کامنٹ پہ آئیں تو یہ دیکھیں نا نیچے یہ MBRFSD نے لکھا ہوا ہے بہت خوب میجر صاحب, واقعی ہی پاک فوج کو سلام. تو ان کا جو کامنٹ تھا وہ میں نے آلریڈی کور کر دیا, اس لیے میں ریپیٹ نہیں کر رہا. انہوں نے کہا کہ جی وہ مرحوم امانت علی صاحب نے کہا تھا کہ جی ہواؤں کا رخ موڑ سکتے ہیں, 500-600 جوان ہوں تو اکٹھے مل کے ہواؤں کا رخ موڑ لیتے ہیں. اوکے, پھر نیکسٹ جو کامنٹ میں شامل کروں گا, میں نے ایکچولی ان کو سلیکٹ کیا ہوا ہے. اچھا یہ ہے جی فوجی سیارہ فیضان علی کا کامنٹ, بس سر جس کے نام نہ سمجھ آئے یا مشکل ہو آپ اس کو ماچس بول دیا کریں. ان کو اعتراض ہے کہ جی میں لوگوں کے نام صحیح پرناؤنس نہیں کرتا. اسی طرح فوجی زندگی کے اوپر کامنٹ تھا شاہد صاحب کا, جنہوں نے کہا کہ سر کرنل صاحب اور میجر صاحب آپ کا پہلا شو دیکھ رہا ہوں, بہت زبردست کام کر رہے ہیں, ہمارے جوان قربانیاں دے رہے ہیں. یوتھ انکار روزانہ پاک آرمی پر بونگتے ہیں, آپ کا یہ کام جاری رکھیں, پاک فوج زندہ باد اور چیف آف آرمی اسٹاف زندہ باد. اینی ویز یہ کامنٹ تھا. اچھا جی, ہاں اے بی وڑائی صاحب کا فوجی کیچ اپ کے اوپر بالکل ان کا جائز کامنٹ تھا. تھوڑی سی ایڈیٹنگ, وہ اس دن ایڈیٹر صاحب نہیں تھے تو میں نے خود ایڈیٹنگ کیا اور فوجی طریقے کے مطابق میں نے ذرا زیادہ ہی رگڑا نکال دیا ایڈیٹنگ کا. تو اے بی وڑائی صاحب کا نا بڑا دل سے کامنٹ ہے کہ اب آپ کو کوئی کیا بولے بندہ, اتنا وقت ضائع کیا, مجھے لگا شاید آگے کوئی بات ہوگی. وڑائی صاحب آپ کبھی فوج میں آتے اور کبھی کرنیلوں کے قصے سنتے, سی او صاحب بھرتی ہوئے تو وہ قصہ سناتے ہیں, پھر اس کے بعد جب وہ لیفٹیننٹ بنے پھر وہ قصہ, تو اتنے قصے ہوتے ہیں کرنل صاحب کے کہ لوگ 3 سال میں نا کہتے ہیں 3 دفعہ کرنل صاحب کی میں ساری زندگی کی کہانی سن چکا ہوں. تو اینی ویز معذرت وڑائی صاحب, آئندہ خیال رکھوں گا. اچھا جی, اسی طرح آگے تو کیا ہے کہ جی پاکستان میں پوسٹ کی کاشت ہو رہی ہے لیکن افغانستان میں نہیں ہو رہی. اچھا خیر مجھے اس کا معلوم نہیں ہے. اچھا پھر فوجی کیچ اپ کے اوپر یہ کامنٹ تھا جانی روف کا, سوری ناٹ فار یو. بھائی آپ یہ بتانا بھول گئے کہ ہمارے ہر سموسے, ہر چکن ونگ جو کیچ اپ میں ڈبو کر کھاتے ہیں, وہ کیچ اپ کی بوٹلز عوام کے خون سے بھری ہوتی ہیں. 70 سال سے آپ لوگ عوام کا خون کیچ اپ کی بوٹل جانی روف, ایک تو جانی اور ایک روف, مجھے اس سے وہ یاد آ گیا کہ ایک دفعہ میں کراچی گیا, کسی نے مجھے کہا کہ چل تجھے پارٹی کریں, میں نے کہا چلو. وہ ہم سیدھا چلے گئے جناب, وہ مجھے بیچ پہ لے گیا, بیچ ہاکس بے پہ لے گیا. میں نے ہاکس بے کا بڑا سنا ہوا تھا. خیر میں جب ہاکس بے پہنچ گیا تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ او یہ ملیں, یہ بیری ہے بیری. تو میں جناب بیری سے ملا, بیری بھی تھوڑا سا ٹیڑھا سا, تو میں نے کہا کہ یار بڑا مطلب انگریز ٹائپ آدمی ہے اور اس طرح بیری بیری بیری. تو جب تھوڑی دیر کے بعد گپ شپ لگی تو میں نے کہا کہ بیری آپ کا نام, آپ کے پیرنٹس نے, آپ پاکستانی ہیں یا باہر سے ہیں, یا مطلب وہ جو امیگریٹڈ پاکستانیز ہوتے ہیں اوورسیز اس طرح کے ہیں. تو اس نے کہا نہیں میں تو پاکستانی ہوں. تو میں نے کہا آپ کا نام یہ بیری کیسے رکھا ہے آپ کے پیرنٹس نے؟ اس نے کہا نہیں یار میرا نام ابرار حسین ہے, پیار سے مجھے بیری بلاتے ہیں. تو اسی طرح جانی روف, اور پھر جانی روف نے کدھر کیچ اپ کی بوٹلیں جو ہیں وہ عوام کے خون سے ملا دیں. اچھی تقریر ہے, میرا خیال میں کسی ٹائم پہ کرنی چاہیے, لیکن دیکھیں جی جو غلط ہے وہ غلط ہے اور جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ افواج پاکستان ایز این ادارہ آپ کا سرمایہ ہے,
تو اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی ایک انڈیویجول کی غلطی کے اوپر پورے ادارے کو بلیم کرنا شروع کریں. اینی ویز آخری کامنٹ یہ 2 شامل کرتے ہیں, اس کے ساتھ پروگرام ختم کرتا ہوں. انہوں نے کہا جی واہ میرے, یہ ملک 3301 ہے, نئے سال کے اوپر ان کا کامنٹ تھا. واہ میرے سجیلے جوانوں, 25 کروڑ عوام کو فتح کرنا آپ کے بائیں ہاتھ کا کام ہے, لیکن آپ صرف ایک امریکہ اور اسرائیل کی کال پہ لیٹ جاتے ہیں. ہمیں آپ کی بہادری پر فخر ہے. آپ کامنٹ جو مرضی ہے کریں جی ملک صاحب, آپ کا حق ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ بہادر اور دلیر جوان نہ ہوتے اور نہ یہ دلیر عوام ہوتی تو نہ آپ یہ ایٹم بم بناتے, نہ آپ اپنے ملک کی اس طریقے سے حفاظت کر سکتے. آپ حال دیکھ لیں, جو ہم سے بہت تگڑے تھے, جن کے پاس ہم سے بہت زیادہ وسائل, بہت زیادہ تیل, بہت زیادہ مال, بہت زیادہ سب کچھ تھا, ان کی حالت آج دیکھ لیں کہ کس طریقے سے وہاں پہ جو ہے جگہ جگہ مطلب قدم قدم کے اوپر رشوت چل رہی ہے, قدم قدم کے اوپر وہاں پہ جو ہے نا جتھے بنے ہوئے ہیں, اور قدم قدم کے اوپر وہاں پہ ساری جو ہے مطلب وہاں پہ ایک فوج نہیں ہے جی, وہاں پہ تو اب ہزاروں فوجیں ہیں, اور جس جتھے کے ساتھ مطلب آپ کی قسمت ہے, آپ کس کے ہتھے چڑھ گئے. تو اس لیے یہ جذباتی کامنٹ ٹھیک ہے, آپ کا غصہ کرنا حق بنتا ہے, لیکن اس کو اپنے اوپر سوار نہ کریں. آپ کی فوج بڑی بہادر فوج ہے, اور آپ کے جرنیل بھی تگڑے ہیں سر. انہوں نے ہی افغانستان میں سے امریکہ کو نکالا. یہ ٹھیک ہے کہ آج افغانستان کے ساتھ ہمارا مسئلہ بھی چل رہا ہے, لیکن وہ چلتا رہتا ہے. لیکن یہ حقیقت یہ ہے کہ یس, پاکستان فوج خود نہیں چاہتی تھی کہ بھئی ہمارے بازو میں امریکہ جیسی طاقت ہو, کیونکہ ظاہر ہے وہ جہاں پہ جاتے ہیں پھر وہاں پہ جو تباہی آتی ہے وہ آپ دیکھ لیں. اچھا جی, پروڈکٹ بائیکاٹ جاری رکھیں. پاکستانی یہ لوگ کم از کم اپنی نسلوں کا مستقبل محفوظ بنائیے. گلفام صاحب, اللہ کے فضل سے انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل محفوظ ہوگا. آخری کامنٹ آفتاب محمود صاحب کا لیتا ہوں. ویری انفارمیٹیو اینڈ پیٹریوٹک ویلاگ, گڈ بگیننگ ٹو ایجوکیٹ ینگ جنریشن. فوجی نیا سال, جس میں نے سیاچن کی ویڈیو شیئر کی تھی. یہ تھا آج کا پروگرام. بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں تک دیکھا. آپ کی محبتوں کی وجہ سے جو ہے یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے. تو اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی قسط میں اگلے گیسٹ کے ساتھ.